کلام الامام امام الکلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا ہی اچھا لکھا ہے، اور لکھتے ہیں کیا اچھے انداز سے، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ میں آپ کو سمجھا دوں، اعلیٰ حضرت نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ سب نیچے والوں میں اونچا۔ پہلے آپ حضرت کے کلام کو سمجھیں، حضرت نے ان انبیاء کی ذات کو اونچا کیا، نیچا نہیں بتایا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے سارے نبی اونچے ہیں، مگر ان اونچوں میں اونچا، ان اونچوں میں اونچا ہمارا نبی۔ یہ نہیں کہا کہ نیچوں میں اونچا، کہا ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی، پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کروں، جو محفل یا منعقد کی گئی ہے وہ ایک عقیقے کے سلسلے میں کی گئی ہے، یعنی ہمارے گھر کے ان بچوں کے لیے جو دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ کی نعمت اور رحمت بن کے آئے ہیں، وہ اس گھر کے لیے رحمت اور نعمت بن کر آئے ہیں، یعنی وہ بچہ جو بیٹا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور جو بیٹی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ انہی ہی کے آنے کی آمد پر، ان کی آمد پر یہ خوشی کی محفل منعقد کی ہے۔ بڑی مبارکباد کے بعد بات کے لائق ہے جناب محمد قاسم صاحب اور ان کے ہم نوا اور بھائی اور برادر اور ان کے عزیز و اقارب کہ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جب بھی بچہ پیدا ہو دنیا میں اور تمہیں نعمت ملے اللہ کی، تو اللہ کا ذکر کرنے کی محفل منعقد کر لینا، اس لیے کہ 30 سال کے نوجوانوں کو بلا لینا اور 60 سال کے بوڑھوں کو بلا لینا اور ان کے ساتھ علماء کو بلا کے دعوت دینا، علماء کو بلانا اور ان کو مدعو کر کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا اور پھر وہاں محفل کھانے کی سجانا، تو یہ رب نے حکم دیا ہے، میرے خالق نے حکم دیا۔ میں نے خطبے کے بعد آیت کریمہ پڑھی ہے، پارہ نمبر 30 ہے، سورہ قریش ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے ان کو کھانا کھلایا، جس نے ان بھوکوں کو کھانا دیا اور خوف سے نڈھال ہو گئے، خوف سے بری ہو گئے، کیوں کہ جنہوں نے کھانا کھلایا اللہ نے ان کو تمام بلاؤں سے محفوظ فرما دیا۔ سبحان اللہ، کھانا کھلایا اللہ نے ان کو بری کر دیا، اور یہ کھانا کھلانا آج نیا کام نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ مہمانوں کو کھانا کھلانا خوشی کے موقع پر ہو یا کسی اور موقع پر ہو، اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، یتیم و ناداروں کو، چھوٹے اور بڑوں کو یہ کھانا کھلانا۔ حضرت علامہ عبدالعزیز طباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا دسترخوان محفوظ رہے گا، جس کے گھر پر مہمان آتا رہے گا، اس کے گھر سے قیامت تک برکت ختم نہیں ہوگی۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ پروردگار کی بات ہے۔ جس کے گھر پر مہمان آتے رہیں گے، کھانا کھلاتا رہے گا، رب تعالیٰ اس کے لیے رحمت کی بارش کرتا رہے، برکتیں اتارتا رہے گا۔ یہاں میں نے آیت پڑھی تھی کہ کھانا کھلایا، جنہوں نے بھوکوں کو، جنہوں نے کھانا کھلایا، اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا کر بتا دیا، اے لوگوں ہمارے
گھر پر اللہ کی آئی ہوئی نعمت بھی ہے اور آئی ہوئی اللہ کی رحمت بھی ہے. بیٹے کی شکل میں آئی تو رحمت پر آئی اور بیٹے کی صورت میں آئی تو نعمت بن کر آئی. یا بیٹی آ گئی صرف 15 منٹ کی بات ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں بیٹی آئی تو رحمت اور بیٹا آیا تو نعمت. لیکن اس بیٹے اور بیٹے کے آنے پر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا ہو یا بیٹی 7 دن کے بعد اس کے سر کے بال اتروانا چاہیے. صحیح بات ہے، بال کروانا چاہیے اور اس کے بعد ان بالوں کا وزن کر کے اتنی چاندی خیرات کر دینا چاہیے. اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اس بچے کے سر پر زعفران ملنا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ اس بچے کی پیدائش کے بعد ترنت اس کے دہنے کان میں اذان پڑھنا چاہیے اور بائیں کان میں تکبیر پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو یہ آواز دی جائے کہ تو کسی اور کے گھر نہیں آیا ہے، تو اللہ کے ماننے والوں کے گھر آیا ہے، تو یتیموں اور غریبوں کو حمایت کرنے والوں کے گھر آیا ہے، حمایت کرنے والے ان دیندار لوگوں کے گھر آیا ہے. 5 وقت اللہ اکبر کی صدا سنتے اور سنتے ہیں، کسی اور کے گھر نہیں آیا ہے. تو اللہ کا ماننے والا اور محمد رسول اللہ کا امتی بن کر آیا ہے. پہنچائی جائے گی اور یہ بھی کیا جائے گا کہ بچہ جب پیدا ہو جائے اور جب وہ یہاں کسی نیک کو بلایا جائے، کسی بزرگ کو بلایا جائے، کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ بلایا جائے اور اس کے منہ میں کوئی میٹھی چیز دی جائے، اس کے منہ میں کوئی کھجور وغیرہ دی جائے، میٹھی چیز دی جائے اور پھر وہ نیک بندہ اپنے منہ سے نکال کر اس بچے کے تالو پہ چپکا دے، اس کے منہ میں دے دے. جب تک وہ بچہ زبان ہلائے گا اس کا رس اس کے اندر جائے گا، یہی اس کا اثر اس کے اندر جائے گا. اور یہ بنیادی بات ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. باپ سے وراثت ملتی ہے، ماں سے ولایت ملتی ہے. اگر ماں راضی ہو جائے تو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے اور باپ راضی ہو جائے تو کائنات کی جائیداد سب تیری. چند باتیں بس کر کے بات ختم کروں. یاد رکھیے یہ محفل منعقد کی ہے، میں بس اس کے تعلق سے 2 باتیں کر دوں. محفل منعقد کرنے کا مقصد یہ تھا حدیث پاک میں ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے. اب میں محفل میں تم سے سوال کروں گا کہ اللہ کے رسول نے بچے کی پیدائش کے بعد یا اپنی پیدائش کے بعد ان کے میلاد منایا؟ کیا کسی نے شادی کے موقع پر کیا؟ کیا بی بی فاطمہ کی پیدائش پر نبی نے کیا؟ کیا بی بی فاطمہ کے بعد اور دیگر ان کی بیٹیوں کے ساتھ میرے نبی نے میلاد کیا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتائیں کیا میلاد پڑھا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں پڑھا، میلاد نہیں ہوا. کسی اور نے کیا؟ نہیں کیا. صحابہ نے کیا؟ نہیں کیا. تابعین نے کیا؟ نہیں کیا. جواب ملے گا محمد قاسم نے کیا. جو کیا اس لیے کیا کہ آقا کی دوسری حدیث پاک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر ایک کو اس دین سیکھنا فرض ہے. آپ کو بلایا اس نے بہت اچھا کام کیا. آپ کو بلایا اس لیے تاکہ تمہیں دین کا علم مل جائے، تاکہ یہ محفل اس لیے سجائی کہ بچہ میرے گھر آیا، کھانا سجایا، دسترخوان سجایا تاکہ دعوت نامہ کر کے دعوت کھلا کر کے تمہیں ایک ساتھ میں یہ بھی پیغام دیا کہ لوگوں سنو اگر تم دین کا مسئلہ نہیں جانتے ہو تو میں نے علماء کو بلایا ہے، تم اپنا دین بھی سیکھتے چلے. ان کے ذریعے سے دین بھی سیکھتے جاؤ تو یہ دوہرا ثواب ہے. یہ میلاد باعث بخشش ہے. معلوم ہوا کہ یہ بدعت نہیں بلکہ ضروری ہے. اگر 50 محفلیں میلاد ہو گئی اور ہماری قوم کے نوجوانوں نے 50 مسئلے نہیں 5 مسئلے سیکھ لیے تو یہ دین کی تعلیم پڑھی یا